الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ سورۃ الحشر کی بڑی مشہور آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام اہل ایمان کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، اتقوا اللہ، ایمان والو تم تقوی اپنے اندر پیدا کرو، متقی بن جاؤ اور اہل تقوی میں شامل ہو جاؤ۔ نمبر دو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنا محاسبہ کرو کہ کل آنے والا دن جو قبر اور حشر ہے اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قدمت لغد، ہر انسان غور کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ کل آنے والا خطرناک دن جس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے اور انتہا فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر ہوتی ہے، اس دن کے لیے، اس زندگی کے لیے تم نے کیا جمع کرایا ہے، کیا بھیجا ہے اور کیا تم نے کیا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم بھائیو اور دوستو، کسی بھی قوم کے عروج اور ترقی، اپنی ملک کی حفاظت، وہاں کی مملوکات کا تحفظ، انسانی جان کی، مال کی عزت، عصمت اور عفت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب کہ اس ملک کے پاس، اس قوم اور وطن کے پاس پاور اور قوت ہو۔ پاور اور قوت ہونا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا جن کو اللہ نے بہت ہی قوت اور طاقت سے نوازا تھا۔ تو کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک میں امن و امان، جان کی، مال کے تحفظ، دین کا تحفظ، یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ اس کے خود کفیل ہو اور اس کے پاس اپنی قوت و طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ قوت و طاقت اور پاور سے نواز دے، جس کی دوستو آج بڑی کمی ہے۔ نہ ہو مذہب میں جو زور حکومت، وہ کیا دی ہے، فقط ایک فلسفہ ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی اچھی بات کہی، نہ ہو مذہب میں جو زور حکومت، وہ دی کیا ہے، فقط ایک فلسفہ ہے، کہنے سننے کی باتیں رہ جاتی ہیں اگر ملک کے پاس قوت و طاقت نہ ہو تب۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ قوت، طاقت اور ہر قسم کے پاور سے نوازیں اور اس کا استعمال ملک اور وطن، قوم اور ملت اور اسلام کی سربلندی میں اس کو خرچ کیا جائے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں قوم سبا کی قوت و طاقت کا تذکرہ کیا، فرمایا قالوا نحن اولو قوت واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا قوم سبا کی قوت اور طاقت، کہ اللہ رب العالمین نے قوت اور طاقت کا ذکر کیا کہ اس قوم کے پاس قوت اور طاقت تھی، اسی لیے سلیمان علیہ السلام کا جب لیٹر پہنچا تو ملک سبا ہنگامی طور پر میٹنگ کی اور بتایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کے پاس قوت اور طاقت ہو، جس کی آج بڑی ضرورت ہے دوستو۔ لیکن قوت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے
دو نہایت اہم چیزیں ہوتی ہیں، انہی کا تذکرہ کرنا ہے، اور اللہ رب انہی کا تذکرہ خطبے میں آیا ہوا ہے، وہی آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان دونوں چیزوں سے پوری امت مسلمہ اور تمام ممالک اسلامیہ کو مالا مال کر دے۔ نمبر ایک میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے عروج و ترقی، کسی بھی ملک کے پاور اور قوت اور وہاں کے مملوکات اور جائیداد، پراپرٹی، دین، اسلام، سب کے تحفظ کے لیے جو پاور ہونا چاہیے اور جہاں پاور ملتا ہے وہ نوجوان اس کے سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے نوجوان سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی قوت و طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے اخلاص کی بنا پر پورے ملک کو اسلام سے مالا مال کر دیا، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورۃ الکہف کے اندر کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ جو چند نوجوان تھے، معمولی تعداد ان کی تھی، 7 8 یعنی 10 بھی ان کی تعداد نہیں تھی، لیکن نوجوان تھے، اخلاص تھا، عزم مصمم تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ جب ان مٹھی بھر 8 9 نوجوانوں نے ٹھان لیا ہمیں انقلاب پیدا کر دینا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کی، اور پوری داستان قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ان 8 9 نوجوانوں کی برکت، ان کے اخلاص، ان کے استقامت، ان کے عزم مصمم کی برکت سے اللہ رب العالمین نے پورے ملک کو مسلمان بنا دیا۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہوتی ہے یقین محکم اور عزم مصمم کی۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں میں یہ قوت اور طاقت پیدا کر دے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو اسی لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ نوجوان اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنے دماغ کا صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ اگر کوئی نوجوان اللہ رب العالمین نے اس کو دین اور ایمان اور عقیدہ توحید سے نوازا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اپنی سوچ درست رکھے، اپنا دماغ، اپنا فہم، اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنی سوچ و سمجھ کو وہ درست رکھے، ویسے ہی رکھے جیسے کتاب اللہ سنت رسول میں بیان کیا گیا ہے۔ انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی، ہمارے نوجوانوں میں وہ ساری قوت و طاقت کب آتی ہے؟ جب ان کی سوچ درست ہو، ان کا فہم سلیم ہو، عقل درست ہو، دل و دماغ میں کوئی فطور اور خرافات نہ ہو، اور جب یہ چیزیں ہمارے آ جاتی ہیں، ہماری سوچ، ہمارا دل، ہماری فکر، ہمارا نظریہ اسلام کی خدمت ہو، اسلام کی سربلندی ہو، قوم اور وطن کے عروج و ترقی ہو، اگر یہ ساری چیزیں ان کے دل میں ہو تو یقیناً اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کی مدد کرتا ہے اور امت میں ہی آگے جا کر کے خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ سب سے پہلے نوجوانوں کی تربیت کی جائے، جس میں عقل سلیم کا استعمال ہو، سوچ فکر اسلامی ہو، ایمانی قوت و طاقت ہو، ان کا فہم، ان کے چال چلن اسلامی ہو۔ اگر یہ ساری سوچ چیز ہماری درست ہے تو ایسی حالت میں یقیناً اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ایک اچھے کام میں استعمال کرتا ہے، جو ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، ملت کے لیے بھی، وطن کے لیے بھی، اسلام و دین کی خدمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور استعمال کرتا ہے۔ اور جب بھی کسی نوجوان کو، کسی امت کو اللہ رب العالمین دین کے کام کے لیے، اپنے اسلام کی، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، کسی نیک و صالح معاشرے کی عروج کے لیے اللہ رب العالمین کس کو منتخب کرتا ہے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب قوما، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی کے کام، اپنے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین
کی خدمت کے لیے منتخب کریں اور مرتے دم تک ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ اسلام کی، سنت کی، نبی کی، قرآن کی، امت مسلمہ کی اور اپنے قوم اور وطن کی خدمت کرنے کے لیے منتخب کریں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ذرا توجہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں بسنے والا ہمارا نوجوان دادا پر دادا نہیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے کتنی قربانیاں دی ہوں گی، اسلام کی سربلندی کے لیے کتنے انہوں نے پاپڑ بیلے ہوں گے، لیکن آج وہی نوجوان باہر کی افواہ، جھوٹے پروگنڈے، غلط میڈیا کو جب سنتے ہیں بلا سوچے سمجھے جوش میں آ جاتے ہیں، تو ملک کے فائدے کے بجائے وہ ملک کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا فساد آج یہی ہے۔ دنیا کے دشمنان اسلام اگر ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو، ہمارے قوم کو، ہمارے وطن کو اگر برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں داخل ہونے کے پہلے اپنا کلچر، اپنی سوچ، اپنی فکر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس فکر کو عام کر دیتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں کیا چیزیں اپنا کر کے ہمارے ملکوں کے ہمارے نوجوان، جو میری ماں نے جنا ہے، میرے باپ نے جس نے پرورش کی ہے، ہمارے دینی اداروں نے جس کو تعلیم دی ہے، ساری خدمت قوم نے، ملک نے کیا ہے، لیکن یہود قومیں غلط قوموں سے، باہر کے دشمنان اسلام کے جھوٹے میڈیا، جھوٹے افواہ پھیلانے کی بنا پر وہ اپنے ملک کے دشمن ہوئے، بڑوں کے دشمن ہوئے، چھوٹوں کے دشمن ہوئے، وہی اسلام مٹانے کا سبب بنتے ہیں، اور پھر غیروں کے آنے کا، غیروں کے ہمارے ملک پر قبضہ کا جمانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ پورے ملک کا امن و امان خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، نوجوانوں یاد رکھو، ماں باپ کو چاہیے سب سے پہلے بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ملک کے وفاداری کی بھی تعلیم دے، انہیں وہ تعلیم دے جس سے قوم اور وطن کا، ملک اور ملت کا فائدہ ہو، قوم کے لیے، اپنی قوم، ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے آبا و اجداد کی وراثت کے لیے وہ فائدے مند بنے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہ بنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ اور بڑے لوگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کی سوچ و فکر کی حفاظت کریں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء اسما ان یحدث بکل ما سمع۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی انسان کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے، کسی انسان کے، کسی کلمہ گو کے گناہ کبائر میں مبتلا ہونے، ملک اور وطن کے لیے مصیبت بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دشمنوں نے جو افواہ اڑائی ہمارے بڑوں کے مطابق، ہمارے اسلام کے مطابق، ہمارے نبی کے مطابق، قرآن کے مطابق جو بھی پروپگنڈا اڑایا، ہمارے نوجوانوں بلا تحقیق کیے ہوئے اس افواہ کو اور اس پروپگنڈے کو قبول کر لیا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے مجرم اور گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے کہ اس سے اسلام کو نقصان کیا ہوگا، دین کا نقصان کیا ہوگا، ہمارے مساجد و مدارس کا نقصان کیا ہوگا، ہمارے قوم اور وطن کا کیا نقصان ہوگا، اس کی فکر کیے یہ اس چیز کو عام کرنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے دوستو۔ ہمیشہ جو بات سنی جائیں، یہ باہر دشمنوں کا میڈیا ہمیں اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہماری نوجوانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان کے میڈیا پر نگاہ رکھیں، اب ان باتوں کو غور سے سمجھیں، اس میں نقصان ہے یا فائدہ، اور صحیح کہہ رہا ہے یا غلط، ہم بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے باغی بن جائیں، ماں باپ کے باغی بن جائیں، اپنے قوم وطن کے باغی بن جائیں، یہ انسان کے لیے نہایت خطرناک مرحلہ
معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو کاتب وحی ہیں، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ یہ میرا سارا معاویہ جو ہے اللہ رب العالمین اس کو پوری دنیا والوں کو رہنما بنا دے۔ اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ اس معاویہ کو دنیا کا رہنما بنا دینا۔ آج سالم یہ کہتے ہیں معاویہ غلط تھا، معاویہ یہی پروپگنڈا، یہی وہ ساری خرافات ہیں جو دشمنوں نے اڑائی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ پیارے نبی کھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ یہ میرا معاویہ ہے، میرا سالہ ہے، ام المومنین کا بھائی ہے، اللہ اس کو ہدایت پر رکھنا، مرتے دم تک ہدایت پر رکھنا اور پوری دنیا والوں کا ہادی رہنما بنا دینا۔ یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ہمیں مغیرہ بن شعبہ کے پاس لیٹر لکھا، کہتے ہیں ذرا مجھے کچھ وصیت لکھ کر کے بھیجو۔ اللہ اکبر، ہمیں کچھ وصیت لکھ کے بھیجو۔ امیر معاویہ کے جواب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جو لیٹر لکھا، نصیحت، وہی آپ کو یاد سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہم نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ حرم علیکم ثلاثا وکرہ لکم ثلاثا، اے لوگوں ذرا ہوشیار رہنا، اللہ نے 3 چیزیں تم پر حرام قرار دے دیا ہے، اور 3 چیزیں اللہ رب العالمین تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ناپسند کیا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے بچائے۔ نمبر 1، ان اللہ حرم علیکم ثلاثا، اللہ نے تمہارے اوپر 3 چیزوں کا حرام قرار دیا ہے۔ کیا حرام کیا ہے؟ قیل وقال وکثرت السوال حقوق الامہات وبعد البنات ومنع وحاد، 3 چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1، حقوق الامہات، ماں کی نافرمانیاں، ماں کا دل دکھانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، ان سے بغاوت کرنا۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کا دل دکھانا، ماؤں کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو تنگ کرنا اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ نمبر 2، ومنع وحاد وبعد البنات، اور لڑکیوں کو قتل کرنا۔ ہسپتال گئے، چیک اپ کرایا، نرس نے بتایا لڑکی ہے، اب ایسا کرو لڑکی نہیں، جب بیٹا ہوتا تو باقی رکھتے، بیٹی ہے ختم کر دو۔ سوچ لو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن وہ بچی کہے گی، اللہ پوچھے گا، ماں کھڑی ہوگی، باپ کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا بچی یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، تو نے کیا قصور کیا تھا، کس کی بنا پر تو نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نمبر 2، نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا ومنع وحاد، اپنا حق لینا ہو تو خوب دبا کر کے، گلا دبا کر کے لو، اور دینا ہو تو گلا دبا کر کے واپس لوٹا دو۔ لینے کا معاملہ ہے پیش پیش، اور دینے کا معاملہ ہے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہیں۔ نمبر 3، وہ 3 چیزیں جو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ ان اللہ کرہ لکم قیل قوال، فلاں پیپر میں یہ آیا ہے، فلاں چینل نے یہ نیوز دیا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جائز ہے حرام ہے، حلال ہے یا حرام۔ ملک کے لیے، اسلام کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے یہ نقصان دہ ہے نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ بس قیل وقال، ارے اتنے چینل والے نیوز دے رہے ہیں، اتنے پیپر میں آ گیا ہے، بس بیٹھ کر کے اسی پر وقت ضائع کرتے رہیں۔ اللہ نے اس چیز کو ناپسند نہیں کیا ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ كَمَا وَكَثْرَةَ السَّوَالِ، نمبر 2، بہت زیادہ بے جا سوال کرنا۔ میرے بھائیوں، کام کا سوال کرو، دین کا کرو، کوئی مقصد ہونا چاہیے، پریشان کرنا یہ اس کے لیے سوال نہ کیا جائے۔ نمبر 3،
وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع اور برباد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان کا ہم صحیح استعمال نہ کریں، یہی سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ پھر ہم آخر میں اپنے ساتھیوں سے اپیل کریں گے، نوجوانوں سب چیزیں سنو دیکھو، اگر بڑا شوق ہے اگر تو فضول چیزیں دیکھنا، فضول باتیں سننا، ایسے ہی قیل و قال میں اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور اگر کبھی سننے کو مل جائے تو تصدیق کر لو کہ وہ ہمارے لیے، دین کے لیے، ہمارے عقیدے کے لیے، ہمارے منہج کے لیے، ہماری سوچ اور فکر کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلم امت کو نقصان دے گی یا فائدہ دے گی، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ سنی سنائی باتوں میں آ کر کے اپنے ملک، اپنے وطن اور قوم، اپنے بڑے، اپنے چھوٹے، اسلام اور مسلمین کے ساتھ گداری، بے وفائی اور نمک حرامی کرنا، یہ اسلام کا بہت بڑا نقصان و خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری چیز سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو، دوسری چیز جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے باشندوں کے لیے ہم خیر و برکت کے لیے بنے، ان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر نوجوان سوچے اور صحیح معنوں میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ آج جھوٹا میڈیا، سنی سنائی باتیں اور فضول مجلسوں میں بیٹھ کر کے اپنا ٹائم برباد کرنا، یہی دو چیزیں ہیں جو آج ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ اے نوجوان مسلم، کبھی تربوت کیا تو نے، وہ کیا گاڑتو تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو ذرا سمجھو، امت کے، ملت کے، قوم کے، ملک کے، دنیا کے لیے سب سے بڑا سرمایہ تم ہو۔ اگر تم بگڑ گئے تو پوری کائنات، پورا ملک بگڑ جاتا ہے، اور اگر تم نے اپنے آپ کو سنوار لیا تو تمہاری برکت سے جب 8 نوجوان اصحاب کہف 10 بھی نہیں تھے، اگر انہوں نے اپنے وقت کو صحیح بنایا تو اللہ رب العالمین نے ان کی برکت سے پورے ملک کو مسلمان بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نوجوانوں تمہارا کیا مقام اور کیا تمہاری قدر و قیمت ہے۔ تمہارے اوپر سماج کا، ملک کا بگاڑ و فساد تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام لے اور ہر برے چیز سے بچائے۔ میرے بھائیوں، دوسری چیز وقت کا صحیح استعمال۔ اسے اللہ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 آفتوں کے پہلے 5 نوجوانوں، 5 آفتوں کے پہلے 5 مصیبتیں آنے کے پہلے 5 نعمتوں کو استعمال کر لو، قدر کر لو، ایسے استعمال کرو جس سے خود کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو، ملت کا ہو، وطن کا ہو، کائنات کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اپنے وقت کو ان میں استعمال کر لو۔ نمبر 1، حیاتک قبل موتک، یا ان 5 میں پہلی چیز شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے کے پہلے اپنے جو نوجوانی کو صحیح چیز پہ استعمال کر لے۔ قوم ان چیزوں میں، ایمان میں، عمل صالح میں، قوم اور ملک کے، وطن کی خدمت میں، ملت اسلامیہ کے سربلندی جن چیزوں میں آتی ہے، اپنی جوانی کو اس میں تو صرف کر لے۔ امت کے لیے، ملت کے لیے ان کا پاسباں بن اور ان کے ڈھانے والے نہ بن۔ شباب قبل حرم۔ نمبر 3 تو وہ حیات قبل موت، زندگی میں وہ عمل کر لے جو مرنے کے بعد تجھے یاد کیا جائے، مرنے کے بعد تیرے کام آئے، قبر میں، حشر میں کیا کام آئے، اور
تیرے دنیا سے جانے کے بعد ایسے کارنامہ کر کے جا جس سے امت اور ملت قوم و وطن کو فائدہ پہنچتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اپنے وقت، اپنی جوانی، اپنے حیات اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ میرے بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ وہ دھیرے دھیرے امت مسلمہ میں یہ بیداری ہوتی جا رہی ہے. نوجوان سدھر رہے ہیں، ہماری قوتیں اور طاقتیں بڑھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے مزید کی دعا کرو اور مزید کی کوشش کرو، جس میں سر فہرست متحدہ عرب امارات کو ہم لیتے ہیں. الحمدللہ آج دنیا کے اندر انہوں نے اپنی فوجی قوت اور اپنی طاقت اور ایسی پوزیشن بنا رکھی ہے کہ کہیں زلزلہ آتا ہے تو پیش مدد کرنے میں متحدہ عرب امارات کی فوج بھی سامنے کھڑی رہتی ہے. کہیں جنگ ہونے لگتی ہے تو وہاں بھی متحدہ عرب امارات وہاں کے مظلوم کو مٹانے کے لیے، بچانے کے لیے الحمدللہ دنیا کی وہ چند ممالک جو پیش ہوتے ہیں ان میں متحدہ عرب امارات کی بھی فوج ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز ستاروں سے آگے جہاں دنیا ہمیں باہر سے فلاں ملک کا سیارہ گیا ہے، فلاں ملک یہ کر رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی متحدہ عرب امارات بھی جہاں تو ستاروں کی سیر کرنے لگا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے جتنے مسلم ممالک ہیں ہر مسلم ملکوں کو اللہ تعالیٰ اتفاق سے نوازے. اور ایسے ہی وہاں کے لوگوں میں فکر اور نوجوانوں کو چاہیے ہم اس غیروں سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے ہم بھی اپنے قوم اور وطن کے ایسے ہی آگے بڑھانے کی کوشش کریں. الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زاہد اور ان کے اعمال و منصار کی حفاظت فرما، اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان قاسمی اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان حضرات سے، ان کے اعمال و منصار سے، ان تمام حکام عرب سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت اور قوم کی بھلا ہے، قوم اور وطن کا عروج ہے. اور ہر ایسے کاموں سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے، آپ کی ناراضگی ہے، امت و ملت کا نقصان اور خسارہ ہے. اور ہر ایسی چیزوں سے اللہ انہیں محفوظ رکھے. جگہ ہر موقع پر اللہ ان کی مدد فرما، اس ملک کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. الہ العالمین دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین اتفاق پیدا کر دے، متحد کر دے، ایک بنا دے، ایک کر دے. اللہ رب العالمین ید اللہ علی الجماع کا ان کو مصداق بنا دے. اور جہاں بھی مسلمان دنیا میں اقلیت میں اللہ تعالیٰ اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت، عصمت، عفت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.